ایک مرتبہ ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں کھڑے اور دو آدمی ایسا ہی کر رہے، یہ ادھر اڑا رہا، یہ ادھر اڑا رہا. ہمارے نبی کے ساتھ میں حضرت ابو بکر تھے. ہمارے نبی نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے، یہ کیا کر رہے، یہ اڑا رہا، یہ اڑا رہا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے. ہمارے نبی نے فرمایا قسم اللہ کی یہ شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. میں سوال پوچھ رہا ہوں، اے اللہ یہ پتنگ اڑانا، یہ بیچنا، یہ خریدنا، اس کے بارے میں اللہ تو کیا کہتا؟ انگلی پر گننا. اللہ سب سے پہلی بات کہتا ہے پتنگ اڑانا اس میں کوئی نفع نہیں، نقصان ہی نقصان ہے. اللہ کہتا ہے پتنگ اڑانا اس میں کیا ہے؟ نفع. ارے کون ہے نفع؟ نقصان ہی. اور پیسہ جا رہا ہے، پیسہ جا رہا ہے. کبھی 50 روپے کی پتنگ خریدا، 100 کی خریدا، 125 کی کھائی. اللہ فرماتا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اللہ کہتا جو پیسے پر پیسہ اڑاتا نفع کچھ نہیں ہوتا، نقصان ہی نقصان ہوتا. اللہ کہتا میں آسمان پر کہتا ہوں تو شیطان کا بھائی. پتنگ اڑانے والا شیطان کا بردر آف ابلیس. پتنگ اڑانے والا بردر آف کس کو بننا ہے؟ کس کو رشتہ داری جوڑنا ہے؟ بھائی بھائی کی ہے کوئی؟ ہے کوئی تو اڑائے گا کوئی؟ یہ تو میں نے ابھی پہلی بات کہی، اسی میں سناٹا چھا گیا. اور قرآن کی روشنی میں فتویٰ کس کو پوچھا؟ اللہ کہتا جہاں پیسہ اڑاتا جائے گا کوئی نفع نہیں، نقصان. قرآن کہتا پوچھو علماء سے، قرآن کہتا شیطان کا بھائی. اور اللہ جس کو شیطان کا بھائی کہہ دے اب وہ انکار نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے اڑانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا شیطان کا. پہلی بات. چلو آگے آگے نمبر 2 پر چلے نا بھائی. ڈائریکٹ قرآن سے پوچھے بھائی پتنگ اڑانے میں جان جاتی کہ نہیں جاتی؟ زور سے کہو نا، جاتی کہ نہیں جاتی؟ کتنے لوگوں کی جاتی؟ وہ پتنگ پر ٹیرس پر گیا ہوا اور وہ بیچارہ پیچھے 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 گیا نیچے. یا کتنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کٹی پتنگ پکڑنے گیا سامنے سے گاڑی آئے اور ایکسیڈنٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کتنا بیچارہ موٹر سائیکل چلاتا وہ مانجا جس کے اندر کانچ ہے، کانچ وہ مانجا اس کے گھڑے پر لگا، بیچارے کی گردن کٹ گئی، مر گیا. تو میرے دوستوں پتنگ میں جان کی ہلاکت ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ایسا کوئی کام مت کرنا کہ جان بوجھ کر تو اپنی جان دے دے. میں نے حوالہ دے دیا سورہ. اللہ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اللہ فرماتے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاک مت کر دے. اسی لیے پتنگ سننا، پتنگ پکڑنے والا، دوڑتے دوڑتے لینے والا اگر مر گیا دنیا شہید نہیں کہے گی. خدا کہتا ہے خودکشی ہے، خودکشی ہے، قیامت تک خدا کی لعنت برستی رہے گی. یہ شہید نہیں ہے، یہ خودکشی ہے. ہاں قیامت تک اللہ کی لعنت برستی رہے گی. کتنی باتیں ہو گئی؟ زور سے کہوں نا، تھک گئے؟ اور کہوں؟ میں تو قرآن سے پوچھوں گا ڈائریکٹ قرآن سے. کتنی باتیں ہو گئی؟ چلو نمبر 3 آ جاؤ، قرآن کے اوپر آ جاؤ. کس کے اوپر؟ قرآن کے اوپر. میرے دوستوں پتنگ اڑانے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ زور سے کہوں نا، کہاں جاتا ہے؟ ٹیرس پر. سننا میرے دوستوں بہت پیاری بات ہے. پتنگ اڑانے کہاں جاتا؟ ٹیرس پر. ٹیرس پہ جاتا ہوگا تو دوسرے کے گھر دکھتے ہوں گے کہ نہیں دکھتے ہوں گے؟ دوسری کے ماں بہنیں دکھتی ہوگی کہ نہیں دکھتی ہوگی؟ ارے کون ہے، دکھتی ہوگی کہ نہیں دکھتی ہوگی؟ ٹیرس پر چلا گیا، وہاں سے جہاں جھانکے گا ہر بلڈنگ کا گھر نظر آئے گا، ماں بہنیں نظر آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ماں بہنیں نظر آئے گی. اور میرے دوستو ہمارے نبی نے حضرت علی کو کہا تھا اے علی کسی عورت پر نگاہ مت ڈالنا ورنہ خدا تیرے دل سے ایمان کی دولت چھین لے گا. تو اگر ہم پتنگ اڑانے ٹیرس پر گئے اور ماں بہنوں پر نظر پڑی، پتنگ اڑاتا گیا ساتھ میں ایمان بھی اڑاتا گیا، ہے کہ نہیں؟ پارہ نمبر 18 دیکھو، پھر قرآن سے پوچھو. پارہ نمبر، قرآن کیا کہتا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اللہ کہتا ہے میرے نبی سارے مومنوں کو کہہ دے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، چلتے چلتے نگاہ نیچے رہے گی. تو ٹیرس پہ پہنچ کے کسی کے گھر میں دیکھنا ایمان نہیں جائے گا؟ ارے جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ آگے چلو کہ بس بھائی چلو آگے. نمبر 4 پتنگ کٹی. پتنگ دوڑنے جاتا نا، دوڑتے دوڑتے پتنگ پکڑ رہا. میرے دوست کو پتنگ پکڑ لیا اور فخر کرتا ہے کہ میرے پاس پتنگ آ گئی. تو زمین پر فخر کرتا
آسمان پر فیصلہ آیا، بغیر اجازت کے کسی کے اور کا مال لیا، اس کی رضامندی کے بغیر لیا، اور ایسا کرنے والا خدا کی نگاہ میں چور ہوتا ہے۔ نمبر 4 پتنگ اڑانے والا اور پتنگ پکڑنے والا چور۔ کہو نا، پتنگ اڑانے والا اور پتنگ پکڑنے والا، بغیر اجازت کے کسی کا مال لینا اور اس کی رضامندی نہیں، اس کا مطلب ہے تو چور، اس کا مطلب تو چور۔ اور پارہ نمبر 6 قرآن کہتا کوئی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو، اور اگر دنیا میں نہیں کٹے گا تو قیامت میں اللہ اس کا ہاتھ کاٹ دے گا، ہے کہ نہیں؟ قرآن میں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، قرآن میں کتنی باتیں ہو گئی؟ اور کہوں میں، اور کہوں، جب پتنگ اڑایا جاتا ہے ٹیرس پر تو پیچھے ڈیک بھی بجتا ہے۔ ارے بجتا ہے کہ نہیں بجتا؟ ارے کہو نا، گانے بجتے کہ نہیں بجتے؟ سیٹیاں بجاتے کہ نہیں بجاتے؟ عورتوں کو چھیڑتے کہ نہیں چھیڑتے؟ میرے دوستو، جہاں پتنگ ہے وہاں گانا ہے، ناچنا ہے، بجانا ہے، سیٹی بجانا۔ اور قرآن میں پارہ نمبر 21 سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا جو گائے گا، ناچے گا، بجائے گا، اللہ کہتا میرے پاس آ، جہنم کا ایسا عذاب دوں گا کہ سب کے سامنے ذلیل کر دوں گا۔ کہا نا اللہ نے، اور پتنگ میں یہ ہو رہا۔ پارہ نمبر کہو نا، پارہ نمبر، یہ 5ویں بات بتا رہا ہوں، پارہ نمبر کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور اللہ کا عذاب کون برداشت کرے گا؟ ارے کوئی انگلی تو اٹھائے، کوئی اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا؟ تو کوئی پتنگ بھی نہیں اڑا سکتا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ اور ایک بات بتاؤں، ارے کہو نا، آپ لوگ کہو، ہمت ہے؟ سن رہے ہو نا بھائی؟ برا تو نہیں لگ رہا نا؟ پتنگ پر کتنی باتیں بتائی، کس کو فتوا پوچھا؟ اللہ جھوٹ نہ بولے، اللہ جھوٹ نہ بولے۔ میرے دوستو 5، چلو 6ٹھی بات بھی اللہ سے پوچھو، بھائی پتنگ اڑانے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے کہو نا، لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ ٹیرس پر گیا، کسی کے گھر میں جا کے منہ ڈالتا، وہ بیچارہ گھر کی کھڑکی بند کرتا، وہ گھر کا دروازہ بند کرتا، راستے میں بھاگتا تو گاڑی والا بار بار بریک لگاتا۔ بھائی سب کو تکلیف دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ ارے کہو نا، تکلیف دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ ارے دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ اور قرآن کہتا پارہ نمبر 22 جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کہتا ہے قیامت میں اس کی ایسی پٹائی کروں گا کہ وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ہے کہ نہیں قرآن میں؟ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 7ویں بات ابو داؤد کی روایت۔ اب میں حدیث پہ آ رہا ہوں۔ 6 باتیں تو ہم نے کس سے پوچھی ڈائریکٹ؟ اب ہمارے نبی سے پوچھے، کہو صلی اللہ ہو۔ میرے دوستوں، ہمارے نبی کے زمانے میں پتنگ تھی نہیں، ابو بکر کے زمانے میں پتنگ تھی نہیں، لیکن ہمارے نبی کے زمانے میں پتنگ جیسا ایک کھیل تھا۔ کیا کھیل تھا؟ ہم کیا اڑاتے؟ پتنگ۔ ہمارے نبی کے زمانے میں، یعنی زمانے جاہلیت میں، لوگ کیا کرتے تھے؟ کبوتر اڑاتے تھے۔ یہ ابو داؤد میں لکھا، کیا کرتے تھے؟ کبوتر۔ اور کیسا کبوتر اڑاتے تھے میں آپ کو بتاؤں میرے دوستوں، کبوتر ایسا اڑاتے، 2 آدمی جمع ہو جاتے تھے، اس کا کبوتر اس کا کبوتر، یہ اپنا کبوتر اڑاتا، یہ اپنا کبوتر اڑاتا، اور پھر اس کے اوپر کاروبار چلتا تھا، کس کا اوپر جاتا اور کس کا تیز آگے جاتا، اوپر جانے میں کون آگے اور تیز جانے میں کون آگے، اور وہ پیچھے پیچھے دوڑتا رہتا تھا تاکہ دیکھتا رہتا تھا کہ میرا کبوتر اوپر جاتا کہ تیرا جاتا، میرا آگے بڑھتا کہ تیرا آگے بڑھتا۔ یہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی مکہ مکرمہ میں کھڑے اور 2 آدمی ایسا ہی کر رہے، یہ ادھر اڑا رہا، یہ ادھر اڑا رہا۔ ہمارے نبی کے ساتھ میں حضرت ابو بکر تھے۔ ہمارے نبی نے کہا ابو بکر یہ کیا کر رہے، یہ کیا کر رہے، یہ اڑا رہا، یہ اڑا رہا، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے۔ تو ابو بکر نے سمجھایا یہ لوگ کبوتر بازی کرتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قسم اللہ کی یہ شیطان ہے جو شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میرے دوستوں وہاں کبوتر اڑتا تھا، حالانکہ کبوتر میں جان تھی، کبوتر میں جان تھی، پھر بھی اڑانے والا شیطان۔ پتنگ میں جان، جب جان والے کو اڑاوے تو شیطان ہے، تو بے جان کو اڑائے گا تو کتنا بڑا شیطان ہوگا۔ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ میں نے ابو داؤد کی روایت، میں کس کی روایت بتائی؟ اب میں اور ایک نبی سے فتویٰ، 7 باتیں ہو گئی نا۔ 8ویں بات ہم نبی سے ایک اور بات پوچھے۔ میرے دوستو سننا بہت عجیب بات، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ترمذی کی روایت۔ کہاں کی روایت؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ، ساتھ نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ہمارے نبی نے فرمایا تو جس قوم کے تہوار کو اپنا تہوار بنائے گا، قیامت میں اللہ تجھ کو اسی کے ساتھ اٹھائے گا۔
منظور ہے؟ منظور ہے تو کہہ دو ہاں. اور میں نے نہیں کہا، علماء بیٹھے، میں نے حوالہ دیا ترمذی، حوالہ دیا ترمذی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کے تہوار کو پسند کرے گا اللہ فرماتے قیامت میں اسی کے ساتھ تیرا حشر بھی کروں گا. اگر وہ بے ایمان تو قیامت میں تو بھی، اگر وہ جہنمی تو قیامت میں تو بھی، اگر وہ ملعون تو بھی. منظور ہے بھائی؟ جانا چاہتے ہو؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ 8 باتیں ہو گئی نا. اب ایک فتویٰ بتا دوں. ایک کتاب فتاوی ذخیرہ، فتاوی ذخیرہ، ایک کتاب فتاوی عالمگیری، ایک کتاب تجنیس، یہ تینوں فقہ کی کتابیں علماء جانتے ہیں. اس میں صاف طور پر لکھا ہے، صاف طور پر لکھا ہے کسی اور کے تہوار کو اپنے اندر لانا اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا، خریدنا، بیچنا، اڑانا، یہ آدمی کرتا جائے گا اس کا ایمان نکلتا جائے گا. آدمی کرتا جائے گا اس کا ایمان. اس لیے میں کہتا ہوں پتنگ اوپر اڑاتا جا رہا، ایمان کو نیچے گراتا جا رہا. تیری پتنگ جتنی اوپر جا رہی اور جتنا تو خوش ہو رہا اتنا ہی تیرا ایمان. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں بھائی فیصلہ آپ کے ہاتھ. اور میں تو ایک بات کہتا ہوں، ایک بہت پیاری بات ہے، سنو گے نا انشاءاللہ. میرے دوستو، آپ نے شاید سنسکرت زبان نہیں پڑھا ہوگا، الا ماشاءاللہ کسی نے پڑھا بھی ہوگا. میں کبھی کبھی کہتا ہوں اور بہت پیار اور محبت کے ساتھ کہتا ہوں، اور ہمارے ہندو بھائیوں کو بہت مبارکبادی دے کر کہتا ہوں، ان لوگوں کے ایک مقدس کتاب گیتا، مولانا حبیب صاحب، ان لوگوں کی مقدس کتاب کیا نام؟ گیتا. اس کا اگر پہلا والیوم اگر آپ دیکھیں، کسی زمانے میں نے بھی سنسکرت پڑھنے کی کوشش کی اور تھوڑا بہت پڑھا. میرے دوستو، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرمایا، کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. میرے دوستو، اس کتاب میں سنسکرت زبان میں یہی لکھا ہوا، کہو سبحان اللہ. ہاں، اس کتاب میں یہی لکھا ہوا. اور سنسکرت زبان میں، کون سی زبان میں؟ آپ کو معلوم سنسکرت زبان؟ نہیں. اور میں کبھی کبھی بہت افسوس کے ساتھ کہتا، کاش کے ہمارے بھائیوں کو عربی زبان آتی تو وہ قرآن اور حدیث کے ایک ایک ٹکڑے کو سمجھتا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرتا. لیکن آج ہم لوگوں کو عربی زبان، نہ ہم کو قرآن کی زبان معلوم، نہ ہم کو حدیث کی زبان معلوم. بس اسی طرح ہمارے جو ہندو بھائی ہیں، میرے دوستو، کاش کے ان کو سنسکرت زبان معلوم ہوتی اور یہ جملہ وہ اپنی گیتا میں پڑھتے جو 1400 سال پہلے ہمارے آقا تاجدار مدینہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سب کو معاف کرتے جاؤ، معاف کرتے جاؤ، جو جیسا کرے گا مرنے سے پہلے وہ ویسا بھرے گا. میں آپ کو سنسکرت زبان سناؤں؟ آپ بولو گے یہ کیا عجیب عجیب بولتا. سناؤں؟ وہ جملہ سنا دو میرے دوستو. یہ گیتا میں بہت مقدس کتاب اور اس کا والیوم پہلا، اس میں کیا لکھا؟ آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبھا شبھم. میرا منہ کیسا دیکھ رہے ہو آپ لوگ؟ بلکہ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، ہم لوگ قرآن شروع کرتے ہیں کس کے نام سے؟ زور سے بولو، کس کے نام سے؟ کھانا شروع کرتے ہیں، پانی پینا شروع کرتے، ہر اچھا کام شروع کرتے. اس گیتا میں یہی لکھا ہے، جب بھی کوئی کام شروع کر تو اوپر والے کے نام سے شروع کر. وہ بھی پڑھ دوں بھائی. بندو گروپت پدم پراگا سروچی سبھا سرس انوراگا. یاد کرو گے آپ لوگ؟ کہتا ہوں یاد کر لو میرے پیارے دوستو، اس لیے کہ یہ کبھی کبھی غصہ آتا ہے. کوئی اگر ہمارے ساتھ کچھ بگاڑتا نا تو غصہ آتا، میں ایسا کروں گا، میں ویسا کروں گا، آستین چڑھایا. اور اللہ معاف کرے، اس کی ماں کی اور اس کی بہن کی کرتے نہیں کرتے. ارے نہ، ایسا نہ کرو میرے دوستو. کوئی کچھ بھی بولے، بھرے مجمع میں کہہ دو، جا میں نے تجھے معاف کیا، قیامت میں اللہ تجھے معاف کرے گا. اور ہم تو چاہتے ہیں سب کو معاف کرے، امن اور سکون کا پیغام پوری دنیا میں للکارے. کہو انشاءاللہ. آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبھا شبھم. اس کا مطلب جیسی کرنی ویسی. اور شروع کس کے نام سے؟ بندو گروپت پدم پراگا سروچی سبھا سرس انوراگا. تو کہہ دو، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ سب کچھ دینے والا کون؟